अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज बड़ी बातें हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली, और ये इंफॉर्मेशन अब OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये प्लेटफॉर्म अब ज़ाहिर के FBR इससे मुंसलिक हो गया, और अब FBR के पास उन पाकिस्तानियों की इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई है जो बाहर, जिन्होंने डॉलर अकाउंट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे हुए हैं। कुछ आदाद शुमार इस वक्त आपके सामने पेश कर रहा हूं, फिर आगे उसी के ऊपर हम प्रोग्राम को कैरी करेंगे। OECD से जो मालूमात का तबादला इस वक्त हो रहा है, और FBR को बैरून मुल्क डॉलर अकाउंट्स तक रसाई मिल गई है। 600 पाकिस्तानियों के बारे में अब तक FBR को पता चल गया है, जिनके 8 अरब डॉलर बाहर पार्क हैं। ये अलग बात है कि जनाब ये डॉलर यहां से गए कैसे, जायज जराए से गए या नाजायज जराए से गए, फिर उससे उसको जो है वाइटन किया या नहीं किया, ये सारी इन्वेस्टिगेशन होनी है। लेकिन कुछ जो बेसिक मालूमात है वो आपके साथ इस वक्त मैं शेयर कर रहा हूं। अब इसमें जो 10 लाख डॉलर वाले थे, अप टू 10 लाख डॉलर्स, इसके अकाउंट जो है 378 हैं। फिर इसी तरीके से 7.5 लाख से 10 लाख डॉलर तक के जो अकाउंट्स हैं वो 123 उनकी तादाद है, और 5 लाख से 7.5 लाख तक जो डॉलर्स के अकाउंट है उनकी तादाद 154 है। इस तरह मजमूई तौर पर अब तक जो इंफॉर्मेशन जो सामने आए हैं वो 655 है। और याद रहे कि पिछली दो जो एमनेस्टी पिछले साल और इस साल की लास्ट ईयर वाली एमनेस्टी स्कीम की अगर बात करें तो उससे 115 फॉरेन अकाउंट होल्डर्स ने उससे फायदा उठाया था, वाइटन किया था, और इस वाली स्कीम से 72। तो मजमूई तौर पे ये तकरीबन 180-85 जो है अकाउंट होल्डर्स होते हैं। लेकिन जो वहां से हमें अभी तक जो ट्रैक हुए हैं उनकी तादाद 655 के करीब है। कल ये तमाम तर मालूमात जो है ये आपकी कमेटी को पेश की गई, और बड़े मजे की बात इसमें मजीद आगे कि जो सूरत हाल इस वक्त अब मौजूद है उसमें कहा यह जा रहा है कि UAE की जानिब से मालूमात फराहम करने में जो है वो दिक्कत पेश आ रही है। वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पा रही, और स्पेशली उन पाकिस्तानियों की कि जिनके पास अकामा है, जो अकामा होल्डर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आ पा रही। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आज जो प्रोग्राम में डिस्कस करनी है। सबसे पहले कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील उर रहमान साहब, आप चेयरमैन हैं सेल्स टैक्स कमेटी कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। लाहौर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं नईम मीर साहब, जो कि मरकजी चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके इशू को भी आज डिस्कस करेंगे। वक्ती तौर पर ताजरों को रिलीफ मिला है शनाख्ती कार्ड की लाजमी शर्त के हवाले से 30 सितंबर तक। ये वाकई एक उनको रिलीफ मिला है, या फॉर द टाइम बीइंग FBR ने, टैक्स अथॉरिटी ने आंखें मूंद ली हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इन तमाम चीजों का जो ओपनिंग नोट है मैं शुरू करूंगा। अशफाक तोला साहब टेलीफोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर टैक्स अमूर। तोला साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये इस वक्त जो इंफॉर्मेशन OECD की तरफ से आई है, ये तारीखी आप इसे काम कहेंगे, तारीखी इंफॉर्मेशन आप इसे कहेंगे, क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ है कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो शुरू हो गई है। अब बैरून मुल्क दौलत छुपा के रखना मुमकिन नहीं होगा। तोला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान, शकील साहब, और मेरा प्यारा दोस्त नईम, सबको आपको बहुत बहुत सलाम और एडवांस ईद मुबारक। देखिए, जो बात जो है ना, ये ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कह के आपने ना जरा इसको तकवीत पहुंचा दी है, और ये कोई मुआहदा कोई नया नहीं है। 2016 में हमने ऑप्ट किया था कि वी विल बी द फर्स्ट बैच ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पीपल। तो 104 कंट्रीज में से जब हम पहले 28 के बैच में आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ये क्रेडिट है, और ये पाकिस्तान हर मामले में तैयार था। अब इशू ये आ रहा है कि उससे हम बेनिफिट क्या उठाएंगे या क्या नहीं उठाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपने खुद कहा कि 180-190 के करीब ऐसे लोग थे जो ने इसमें फायदा उठाया था। ठीक है ना जी। तो मैं समझता हूँ ऑल प्रोबेबिलिटी उनको हम बना कर भी दें तो बाकी 400 के करीब ऐसे लोग होंगे कि जिनका एडिशनल डेटा आपके पास आया हुआ है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में रेसिडेंट है या नहीं। अगर पाकिस्तान में वो नॉन रेसिडेंट है, और अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे आप कहो कि जी एमनेस्टी भर दो,
تو وہ میرا خیال ہے ناممکنات میں سے ہے کہ میں اس کو پکڑ سکوں نہ میں اس کو کوئی لیگل ایکشن لے سکوں. تو یہ تو وہ انگور ہے جو پکڑائی میں وہی آئیں گے جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ڈالر اکاؤنٹ بعد انہوں نے پاک کیے ہوئے. پکڑائی میں صرف وہ آئیں گے جو پاکستان میں ہیں. پرابلٹی نظر نہیں آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ایک اپنے پریمبل میں کہا کہ کس طریقے سے گئے اور کس طریقے سے آئے. دیکھیں آپ کا ایک لیگل وے آف ریمیٹنگ منی تھا جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ پیرا ایکٹ, پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ, ٹھیک ہے نا جی. اس کے اندر بڑی کھلی آپ کو چھوٹ تھی کہ آپ مزید ایکسچینج کے تھرو آپ بیچ سکتے ہیں اور آپ کا ڈالر. جی تولا صاحب, جی جی میں سن رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی موجودگی میں یہ اسٹیبلش کرنا کہ کیا جائز تھا یا ناجائز تھا. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہولڈر آف پبلک آفس ہو یا پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن بھی میں سمجھتا ہوں اس میں شامل نہیں ہو سکتا, ان کو اگر آپ کسی بھی وجہ سے کوئی ایسا اقدام آپ اٹھائیں گے تو آپ کی ملک کی مجموعی معیشت کی جو حالات ہوں گے وہ میرا خیال ہے بہت ہی بلیک انداز میں آئندہ سے پیش کیے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن ہونا ایک اچھی بات ہے, مگر اس کے بیسس پہ ہمیں یہ آج ڈیٹرمائن کرنا پڑے گا ہم سب کو مل کے نسل قوم ایک فیصلہ. سر قوم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیسہ پاکستان واپس آتا ہے یا نہیں. اگر یہ انلیگل مینز سے گیا ہوا ہے, قوم کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ پیسہ واپس آتا ہے کہ نہیں, اور اگر آتا ہے تو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے ان تمام چیزوں میں. یہ کوئی ہے کہ یہ کارروائیاں جو ہے ظاہر ہے کہ ایگزامن ہوگا, بہت ساری چیزیں ان کو بھی موقع ملے گا, تو یہ ساری چیزیں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اس میں؟ میری بات یہ ایک پروسیس ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا ہر ٹیکسیشن ٹریٹی کے اندر آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 ہوتا ہے, اس کے اندر یہ جی کچھ لائن میں ٹیلی فون لائن میں کچھ پرابلم آ رہی ہے. تولا صاحب ایک بار پھر ہم آپ سے رابطہ کوشش کریں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اچھا تو یہ صورتحال شکیل صاحب اس وقت جو سامنے آئی ہے, اور تولا صاحب سے بھی بات ہوئی. اب مجموعی طور پہ 400-450 کی بات تھی جس میں جو کلیئر ہوا ہے کوئی 250 کے قریب جو ہیں پچھلی 2 ایمنسٹی میں. یہ پیسہ باہر جا کے بڑا آسانی سے رکھ لیتے تھے, اور یہ ایک جو ڈیٹرنس اس مرتبہ دی تھی یہ بڑی صحیح دی تھی. پھر اس کا مطلب ہے کہ اب بے نامی ایکٹ اور یہ ساری چیزیں اب آئے گی صحیح پکڑ میں. دیکھیے بات یہ ہے عمران بھائی کہ اصل بات یہ ہے کہ جب ان پہ ہاتھ ڈالا جائے, جو بھی گیا ہوا ہے, جو جس چینل سے بھی گیا ہوا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اب اگر یہ ہمیں آ جائے, ہمارے ملک میں آ جائے, ہمیں مل جائے اور ٹائملی مل جائے تو کوئی ایڈوانٹیج ہوگا. لیکن اگر ہم صرف ہمارے پاس انفارمیشن آ گئی اور ہم اس کو لا نہ سکیں واپس, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. بنیادی طور پہ چیز یہ ہے کہ اگر انلیگل مین سے باہر گیا ہے اس کو آنا چاہیے, وہ کسی کا بھی ہے, لیکن اگر وہ وقت پہ نہ آئے اور صرف بات ہو اور اس کو ہم لنگر آن کر دیں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور یہ ساری چیزیں لگ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں اس ہوگا. بیچ میں کچھ ڈر اور خوف کا ماحول بھی پیدا ہو جائے گا. ایگزیکٹلی جو اشفاق صاحب کہہ رہے تھے کہ مس ہینڈلنگ اس کی نہ ہو. مس ہینڈلنگ بالکل ٹھیک کہا اشفاق صاحب نے بات کو کہ مس ہینڈلنگ نہیں ہونی چاہیے. تو صحیح ہینڈلنگ تو یہ ہے کہ پراپر صرف وہی انفارمیشن شیئر کی جائے جو جینوئن ہو, نمبر 1. نمبر 2, جو کارروائی ہو اس کو بھی شیئر کریں کہ ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں, اس پروسیس میں پہنچ گئے اور اتنا عرصہ لگے گا. یہ پوری معلومات ہم تک پہنچنی چاہیے صحیح طریقے سے. اچھا 453 کیسز کو کمشنر کو ارسال کر دیا گیا. 247 پر ٹیکس پروسیڈنگز جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں, اور اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ 30 سپٹمبر تک اس کے اوپر بھی فیصلہ کر لیا جائے گا. اشفاق تولا صاحب اگر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی تولا صاحب, یہ ایک چیز ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کوئی سے جو ایشو سامنے آ رہا ہے اور اس کے اوپر گو کہ ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ ہم بات بھی کر رہے ہیں لیکن اقامہ ہولڈرز کی انفارمیشن وہ دینے سے تھوڑا سا کترا رہے ہیں. میں بیسک ڈیفینیشن جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ بیسٹ آف مائی نالج اور انفارمیشن جو ہے کہ اقامہ ہولڈرز جو ہیں وہ ایک آپ کو ایک وہاں پہ ریزیڈنس شپ دی جاتی ہے, اور جو آف شور کمپنیز ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کا ریزیڈنس کیا ہے, اس کا اوریجن نہیں دیکھتے. اگر پاکستانی بندہ ہے اور وہ دبئی کی اس کی ریزیڈنس ہے تو وہ آف شور کمپنی جو ہے وہ انفارمیشن دبئی کو دے گا, وہ اوریجن کو یعنی پاکستان کو نہیں دے گا. کیا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا کچھ آپ اس میں کریکشن کرنا چاہیں گے؟ میں اس میں مزید آپ کو اضافہ کر دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر وہ اقامہ ہولڈر ہے یا نہیں ہے,
पाकिस्तानी टैक्स रेसिडेंट है कि नहीं, ये पहला टेस्ट ये होगा। 183 दिन पाकिस्तान में गुजारे थे कि नहीं, ये आपका लिटमस टेस्ट है। और अगर ये नहीं है तो वो आपके ऊपर कोई लाजिम नहीं है कि आप इसको कंप्लाई करें या अवॉइड करें। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा, कुछ चीजें हैं जो कंपनी अकाउंट में, अगर एक कंपनी है, कंपनी का मैं डायरेक्टर हूँ, अगर वो कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से मेरा कोई अकाउंट है वहाँ कंपनी का है, तो वो फिर उधर ये मेरा ख्याल है इट इज टू फार टू कॉल के जी कि हम इनसे ये इंफॉर्मेशन दें। तीसरी चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे रेसिडेंट्स हैं कि जिनके पास टैक्स पासपोर्ट है। टैक्स पासपोर्ट का मतलब होता है टैक्स हेवन्स जो है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके, वो गरनाडा है, जमैका है, सेंट किट्स है, माल्टा है, और कितनी ऐसी जुरिस्डिक्शंस हैं जहाँ पर टैक्स हेवन है, उनके पास वो पासपोर्ट है। और वो 183 दिन अगर दुबई में रहता है और वो कहता है कि जी उसने अपना अकाउंट खोला है कि जी मैं माल्टा का भी नेशनल हूँ, पाकिस्तान का भी नेशनल हूँ, और उसने माल्टा के पासपोर्ट का अगर खोला, ये मिसालन मैं कह रहा हूँ, तो फिर उनसे वाजिब नहीं है कि वो आपको देंगे। तीसरी चीज ये है कि अगर उन्होंने यूएई के रेसिडेंट्स के तौर पे, जो हमारी और इनकी ट्रीटी में डिसाइडेड है 183 दिन का, कि अगर वो 183 दिन यूएई में रहता है तो वो इस पे ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, वो ये जरूर हो सकता है, जो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू, कि वो अगर उनका हेड ऑफिस, सपोज अगर मैं ये समझता हूँ अभी बैंक एजी ज्यूरिक में मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर वो एजी ज्यूरिक अगर कहता है कि जी कि मेरे अकाउंट होल्डर की इत्तला ज्यूरिक मांग सकता है पाकिस्तान में। अच्छा, तो इस पे देयर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। ये सूरत-ए-हाल इतनी आसान नहीं है, इतनी सादा नहीं है, ये बड़ा एक पेचीदा मसला, और यकीनी तौर से इसमें वक्त बहुत दरकार होगा इन तमाम चीजों में। तुला साहब, आप एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद आपकी कुछ एंगेजमेंट्स भी है, इसीलिए मैं मेरी कोशिश थी कि मैक्सिमम मैं आपसे बात कर लूं। ये ताजिरों के हवाले से अभी जो 30 सितंबर तक एक आर्जी रिलीफ मिला गया, इनको दिया गया है कि शनाख्ती कार्ड जो है वो लेना लाजमी नहीं है अनरजिस्टर्ड बायर से, या उसके ऊपर पूछगछ ताजिरों से नहीं होगी। असल में है क्या, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिएगा पहले, है क्या मामला? ये कंफ्यूजन नहीं है। देखिए एक बात सुनिएगा, वो ये कहा गया है, लॉ अगर आप देखेंगे ना तो बहुत वाज़ेह है, मेरा ख्याल है सेक्शन 23(1)(b ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, ये अमेंड हुआ है वाइड फाइनेंस एक्ट 2019। उसमें एक मेरा ख्याल नीचे प्रोवाइजो दिया हुआ है, वो ये कहता है कि 31 जुलाई तक हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगे। अच्छा, और इसकी यानी कि एप्लीकेबिलिटी, इसका जो क्लॉज का इफेक्टिवनेस था वो 1 अगस्त से था। तो जब तक उस एक्ट में उस जगह सितंबर 30 ना आ जाए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ अपनी जगह हो चुकी है। लॉ इज एप्लीकेबल। अच्छा, लॉ इज इन फील्ड, यानी शनाख्ती कार्ड देना लाजमी है? बिल्कुल लाजमी है। अब ये है कि मैं अगर आंख बंद कर लूं इन्फोर्समेंट से, हाँ, तो इन्फोर्समेंट अगर हो जाए, और अगर पाकिस्तान ये क्या कहते हैं, अगर ये 30 सितंबर तक अगर वो इस पे एफआईआर पूछे ना, वो अलग बात है, मगर ये कहना बिल्कुल बजा नहीं होगा कि ये 30 तारीख तक इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आप ये सेक्शन चेक कर लीजिए, सेक्शन आगे पीछे हो सकता है। मेरे हिसाब से सेक्शन 23(1)(b का एक प्रोवाइजो है, वो ये कहता है 31 जुलाई तक का, और इसकी इंफोर्सिबिलिटी 1 अगस्त से थी कि CNI। ठीक है, तो फिर जो है बात की जा रही है कि आगे जो लाया अमल तय होना है, इस बीच में वो एक हुकूमत जारी होगी, इसके ऊपर FBR जारी होगी कि उसके ऊपर काम करे, ताजिरों के साथ जो है कोई काबिल अमल और काबिल कबूल जो है वो चीज सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब, आप प्रोग्राम में साथ शरीक रहे। नाज़रीन, अब इसी डिबेट को, इसी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, और इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शकील उर रहमान साहब। शकील साहब, सबसे पहले पिछले प्रोग्राम में जब आप आए थे तो उस वक्त आपने कहा था कि ये हालात उस वक्त तक सही नहीं हो सकते जब तक आप सिस्टम की करप्शन सही नहीं करते, और हम नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे वो क्लिप जिसमें इन्होंने तस्करा किया था कि सिस्टम की करप्शन जो है उसको सही किया जाए, और फिर इन्होंने कुछ निशानदेही भी की थी किसी चीज की। उस निशानदेही के बाद बात कहां तक पहुंची और अब क्या स्टेटस है, इनसे हम जानना चाहेंगे। आइए पहले जरा वो क्लिप देखते हैं। अभी इन्होंने कहा, शब्बर साहब ने अनाउंस किया कि किसी को भी सेल्स टैक्स, जैसे AQ साहब फरमा रहे थे, किसी को भी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अब ऑफिस नहीं जाना होगा, ऑनलाइन और पोर्टल पे जाइए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब आप अंदाजा कीजिए 1 जुलाई के बाद से इसको काबिल अमल होना चाहिए था ना।
جو بھی جا رہا ہے کوئی پرمیشن نہیں مل رہی, کسی قسم کی وہ اپروچ نہیں ہو پا رہی, پورٹل پہ جا نہیں پا رہے ہیں. جب ہمارے چیمبر کے ایک ممبر, میں نام نہیں لوں گا ان کا, انہوں نے مجھے فون کیا, کیونکہ میں جی ایس ٹی کو ہیڈ کرتا ہوں سب کمیٹی کو, انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے, پورٹل پہ جانا تھا. صاحب میں آپ کو یہ بات سچ بتا رہا ہوں کہ جب وہ ان کا وکیل گیا رجسٹریشن کے لیے آفس, انہوں نے کہا جی پورٹل پہ تو ابھی کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بلاک ہے, چوک ہے, اس کو ابھی ایکٹیو نہیں کیا ہم نے پراپرلی, آپ کا کام ہو جائے گا, 5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. اچھا جناب, تو یہ تو ونڈوز کھل گئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ جینوئن بات یہ بتا رہا پاپ اپ ونڈوز جو ہے وہ والی کھل گئی جو نہیں کھلنی چاہیے تھی, کوئی جس کی نشاندہی کی تھی جناب. پاپ اپ ونڈوز وہ انوانٹڈ کہ جس میں کرپشن کے دروازے کھل گئے. دین اس پروگرام کے بعد بازگشت کہاں تک گئی جانیں گے شکیل صاحب سے. شکیل صاحب بتائیے گا کیا ہوا پھر سلسلہ. عمران بھائی, ہوا یہ کہ بات میرا خیال ہے دور تک چلی گئی اور شاید ایف بی آر میں ہیڈ آفس میں بھی سنا گیا اور اسلام آباد میں اور کراچی میں بھی دیکھا گیا. میرے پاس اس پروگرام کے بعد میرا خیال ہے جمعے کو تھا 24 جولائی یا 26 کو ہم نے کیا تھا, 26 کو کیا تھا آپ نے, 26 کو کیا تھا. سنڈے کو اتوار کے دن میرے پاس فون آتا ہے گھر پہ انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, اور انہوں نے مجھ سے کہا جی آپ نے یہ آج ٹی وی پہ آ کے یہ کہا ہے تو آپ بتائیں گے کہاں کیسے ہوا یہ. میں نے ان سے کہا جناب یہ تو اوپن سیکرٹ ہے, ہر ایک کو پتا ہے. انہوں نے کہا نہیں اب وہ بات نہیں ہے, آپ زحمت کریں گے میرے پاس آنے کی. میں نے کہا جی ضرور حاضر ہو جاؤں گا. تو پیر کے دن بعد وقت طے ہوا, تو پیر کے دن یعنی منڈے کے دن میں لے کر پہنچ گیا ان صاحب کو جن کی گریونس تھی. وہاں جب پہنچا تو ایڈیشنل کمشنر تھے, اور سچی بات ہے مجھے بہت خوشی ہوئی, ثناء اللہ صاحب آر ٹی او 2 میں. آر ٹی او 2 میں میں گیا, ثناء اللہ صاحب تھے, اور ثناء اللہ صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ جی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک بات کی, آپ نے بڑی ہمت کی, نارملی لوگ نہیں کرتے, اور آپ سے جو ہمارے چیف کمشنر صاحب ہیں بدرالدین قریشی صاحب وہ بھی ملنا چاہ رہے ہیں. خیر میں ان کے آفس میں چلا گیا, وہ بہت اچھے طریقے سے ملے مجھ سے بدرالدین قریشی صاحب, اور وہ صاحب جن کی گریونس تھی وہ بھی موجود تھے میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے پورا نظام ہم نے بدل دیا ہے, لوگ بدل دیے ہیں, اور میں آپ کو یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ یہ بیٹھے ہیں میرے پاس, اب آپ کی رجسٹریشن ہوگی جب جائیں گے آپ یہاں سے. اچھا, اینڈ دیٹ ول بی ڈن ود ان 30 منٹس ٹو 45 منٹس. رجسٹریشن اتنا سمپل, یعنی اتنا آسان تھا رجسٹریشن ہونا. تو انہوں نے خیر فائل دی ان کو. جب فائل دی تو فائل دینے کے بعد پتہ یہ چلا کہ آر ٹی او 2 کا نہیں ہے, وہ کسی اور آر ٹی او کا ہے. میں آر ٹی او کا نام نہیں لوں گا, کسی اور آر ٹی او کا ہے. انہوں نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ میرے انڈر میں نہیں آتا, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ میں یہ بھی کرا کے دوں آپ کو, تو میں آپ سے تھوڑا ٹائم لیتا ہوں, اراؤنڈ 72 آورس انشاءاللہ یہ کرا دوں گا. انہوں نے اس آر ٹی او کے چیف کمشنر کو فون کیا اسی وقت, وہ کہیں میٹنگ میں تھے, انہوں نے کہا میں کال بیک کروں گا. یہ بات یہاں ختم ہو گئی. میں نے ان سے یہ کہا کہ قریشی صاحب آپ کی شہرت بہت اچھی ہے, آپ کے ثناء اللہ صاحب کی شہرت بہت اچھی ہے, اور لیکن پرابلم کیا ہے, سسٹم کی شہرت بہت بری ہے. سسٹم کی کرپشن جب تک دور نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا دیکھیے ہمارا پرابلم سمجھ لیں آپ کراچی چیمبر کا, کراچی چیمبر کی بات کروں تو میں کاروباری طبقہ, انڈسٹری, اسمال ٹریڈر سب اس میں سارے شامل ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رجسٹریشن سے اتنا نہیں گھبرا رہے کسی چیز سے, وہ گھبرا رہے ہیں اس سسٹم کی کرپشن سے. ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی آئے گا. اچھا وہ بیچارے اتنے سمجھدار نہیں ہیں, شروع میں گھبرا رہے ہیں چھوٹے تاجر. سمجھدار سے مراد, سمجھدار تو بہت ہیں کاروبار میں, لیکن اکاؤنٹنگ کا حساب رکھنا, لکھنا پڑھنا اس طرح کی چیز نہیں ہے, کمپیوٹر اورینٹیشن نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. تو اس سے وہ گھبراتے ہیں. جب تک سسٹم کی کرپشن دور نہیں ہوگی جب تک یہ نہیں ہوگا. تو جب میں نے اس وقت بھی ایمفیسائز کیا, میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر پروگرام میں ایمفیسائز کرتا ہوں کہ سسٹم کی کرپشن دور ہوگی سب مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن بہت اچھا رسپانس دیا انہوں نے, مگر وہ مجبور تھے کہ اپنے آر ٹی او کے بارے میں تو کنفرم تھے, لیکن باقی جو آر ٹی اوز ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ چیز ٹھیک تکلیف دے, ادروائز ان کا رویہ بہت شاندار. اچھا, اب مزید آگے ظاہر ہے کہ اس پورے اس میں ایک آپ تھے جن کو ایک ایکسس ملا اور آ کے آپ نے یہ بات کہہ دی, لیکن ابھی بھی اسی سسٹم کی کرپشن کے شکار کتنے لوگ ہوں گے, کتنا؟ 98%.
98%। 98%। तो फिर हमने किया है। बात यह है कि अगर 98% अभी भी उसी करप्शन के उसमें, तो फिर हमने किया। देखिए, दो प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक तो करप्शन ओवरऑल सिस्टम का, और वो हर कोई कहेगा, ये लोग भी वाकिफ हैं, हर कोई वाकिफ ऊपर से लेकर नीचे तक, कि उस करप्शन को ये दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सके अभी। ये सामने की बात। दूसरी चीज जो है वो ये है इनडिसिसिव रवैया। वो बड़ा तकलीफ दे होता है। कोई भी चीज, कोई एसआरओ आ जाता है या कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, उसमें कोई गलती होती है, कोई नामजद होती है, उसकी निशानदेही हम करते हैं चैम्बर में बैठ के। ठीक है। उसके लिए अब जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो ताजरों की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है कि वो इस वक्त सिस्टम में नहीं है, और सिस्टम में आने के लिए इसी सिस्टम से वो डर रहे हैं, उसी सिस्टम से उनको खौफ है। किस तरह का ये खौफ है, क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नईम मीर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये शनाख्ती कार्ड वाली जो शर्त है वो बरकरार है, लेकिन 30 सितंबर तक अगर कोई गलत नंबर भी देता है तो ताजरों से उसकी बाबत पूछा नहीं जाएगा। यही है खाली, या और भी कोई चीज है? नहीं जी, इसमें 2-3 काम हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट। पहला काम तो ये हुआ है कि जो हुकूमत ने अपनी फिक्स टैक्स स्कीम दी थी रिटेलर्स के लिए, वो हमने रद्द कर दी थी, और हुकूमत ने कहा है कि जब हम छोटे ताजरों के नुमाइंदों के साथ मिलकर नई फिक्स टैक्स स्कीम जो है उसकी असर नौ तजदीद करेंगे। दूसरी बात इसमें यह थी कि जो फिक्स टैक्स स्कीम थी, हम चाह रहे थे कि वो ट्रेडर्स के लिए हो, ना कि शॉपकीपर्स के लिए हो। हमारा जो डेडलॉक उनके साथ कायम हुआ था वो ट्रेडर्स की डेफिनेशन के हवाले से हुआ था। अच्छा। हम कह रहे थे कि ट्रेडर्स जो होंगे वो तो हर कोई है जो माल खरीदता और बेचता है, तो इसमें होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और तमाम जो लोग जो माल की खरीदो फरोख्त करते हैं वो ट्रेडर्स कहलाते हैं, वो स्कीम का हिस्सा हो। ठीक है। जबकि FBR का ये ख्याल था कि नहीं, ये शॉपकीपर के लिए है। हाँ। और उसकी उन्होंने खुद ही उनको डिफाइन किया था, और शॉपकीपर के तकरीबन तमाम सेक्टर्स को उसमें से एक्सक्लूड भी कर दिया हुआ था। अच्छा। तो हमने उनको ये कहा कि जी आप जो है जी वो तमाम सेक्टर्स को शामिल करें और ट्रेडर्स को स्कीम दें, ना कि शॉपकीपर्स को सिर्फ दें। तो उन्होंने कहा जी कि हम होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं दे सकते। बहरहाल जब डेडलॉक बढ़ गया, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि जी हम स्कीमें 2 बना लेंगे, एक हम शॉपकीपर्स के लिए फिक्स टैक्स स्कीम बना लेंगे और एक हम होलसेलर्स और रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बना देंगे। अब ये 2 किस्म की स्कीमें अब बनेंगी, और ज़ाहिर अब ईद की छुट्टियां हो गई थी, तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी है। 4 ताजर लिए उन्होंने नुमाइंदे और 2 FBR के नुमाइंदे। ये 6 रुकनी कमेटी बैठकर इन दोनों स्कीमों की नोक पलक दुरुस्त करेगी, और इसकी डेडलाइन इन्होंने रखी है 30 सितंबर तक। कि 30 सितंबर तक लाजमी इस स्कीम को मुकम्मल करके, इसके कानूनी तकाजे पूरे करके इसका इजरा कर दिया जाएगा, ताकि छोटा ताजर, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो बआसानी से अपने टैक्स नेट के अंदर आ सके। अब मसला ये आगे पैदा हो गया कि जो शॉपकीपर जो है वो फिक्स टैक्स स्कीम के अंदर आएंगे, या फिक्स टैक्स स्कीम के अंदर जो भी लोग आएंगे उनके शनाख्ती कार्ड की लेन देन पर पाबंदी होगी कि नहीं होगी। अब इस पर जो है वो भी बहस होनी थी। तो हमने कहा जी ये तो अगर ऐसी स्कीम बन जाए, उसकी नौयत ही ऐसी हो कि जिसमें शनाख्ती कार्ड के लेने की जरूरत भी पेश ना आए, तो फिर तो शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करवाने की शर्त बेअसर होगी, इररिलेवेंट होगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं इस बात को। तो हमने कहा जी हम स्कीम ही ऐसी बनाएंगे कि उसके अंदर शनाख्ती कार्ड के इंदराज का जो मामला है वो उठेगा ही नहीं। तो लेकिन जब स्कीम तो बनेगी, जब बनेगी वो तो 30 सितंबर तक बनेगी। अब 30 सितंबर तक जो लेन देन होगा उसका क्या करें? सही। वो तो लेन देन तो रुक गया हुआ है। तो फिर इस वजह से उन्होंने फिर हमारे कहने पर 30 सितंबर तक का ये नोटिफिकेशन जारी किया, या सर्कुलर जारी किया, या प्रेस रिलीज जारी किया, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट जारी किया कि जो 30 सितंबर तक जो भी शनाख्ती कार्ड के नंबरों का इंदराज हो जाएगा और उन पर लेन देन हो जाएगा, वो किसी खाते में नहीं आएगा, वो किसी कानूनी अमल का हिस्सा, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मीर साहब
اب ظاہر ہے کہ یہ چیز اتنی ہاٹ ہو گئی ہے, اتنے ڈسکشن میں آ گئی ہے کہ یہ تو آپ رول آؤٹ کر دیں کہ کوئی جب شناختی کارڈ آپ نے نہیں دینا, صرف نمبر دینا ہے, تو کیا اس کے امکانات نہیں ہوں گے کہ 30 سپٹمبر سے پہلے صحیح نمبروں کی تعداد کم آئے گی, غلط نمبروں کی تعداد زیادہ آئے گی, کیونکہ ایک ایمنسٹی ایک طریقے سے 30 سپٹمبر سے پہلے کسی سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا. جی بالکل, یہ ایک ایمنسٹی اور امیونٹی دے دی گئی ہے نا جس کو, تو اب اس پر تو بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. میں تو کہتا ہوں سارے نمبر ہی غلط آئیں گے تو ٹھیک ہے, آ جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور, یہ جو فکس ٹیکس کی آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے کیا پروپوز کیا تھا, گورنمنٹ کیا لے کر آئی تھی جس پہ آپ جو ہے اختلافات رکھ رہے تھے, اور آپ کا کیا اس کے اوپر کنسرنس تھے؟ حکومت جو ہے نا جی وہ اپنی فکس ٹیکس اسکیم لائی تھی دکانوں کے رقبے کے اعتبار سے. ہم نے جو فکس ٹیکس اسکیم کا مسودہ دیا ہے وہ دکانوں کی ٹرن اوور اور بزنس والیوم کی بنیاد پر دیا ہے. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ جی دیکھیں جو رقبہ ہے وہ اس پر, وہ تو پراپرٹی ٹیکس پر ہوتا ہے, وہ انکم ٹیکس پر نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا, میں لاہور میں بیٹھا ہوں, 10x15 کی دکان ہے, اس پر آپ نے 12,000 روپیہ, 15,000 یا 20,000 ٹیکس فکس کرنا ہے. تو 10x15 کی دکان اگر تھاندے میں ہے تو اس کا کاروبار کا والیوم اتنا کم ہوگا کہ وہ تو بیچارہ اپنا کرایہ نہیں نکال رہا ہوگا. اور 10x15 کی دکان اگر شالمی میں ہوگی وہ تو 10x15 پہ بیٹھ کے دکان پہ کروڑوں روپے کا بزنس کر رہا ہوگا. تو یہ جو والیوم بیس یعنی 10x15 کی دکان جو ہے اگر مرید کے میں ہے تو وہ, اور اس کے بعد 10x15 کی دکان گوال بنڈی میں یا مال کے اوپر ہے تو وہ سب برابر ہی تھے گورنمنٹ کی نظر میں, ان کی اسکیم میں. اور یہ 300 اسکوائر فٹ تک کی تھی. 300 اسکوائر فٹ سے اوپر انہوں نے کچھ اور نظام بنا دیا تھا 1000 اسکوائر فٹ تک, اور پھر 1000 اسکوائر فٹ سے اوپر ایک تیسرا نظام بنا دیا تھا جس میں سیلز ٹیکس کی لازمی رجسٹریشن اور FBR کی طرف سے ایک سافٹ ویئر کی. ذرا یہاں پہ ہمارے ساتھ شکیل صاحب بیٹھے. شکیل صاحب ایک سوال کرنا چاہوں. ہاں اچھا, آپ سوال کر لیں, پھر اس کے بعد میں ذرا اس کے اوپر بات کرتا ہوں. السلام علیکم میر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ سلام جی, اللہ کا کرم. ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ کا جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے, جو بھی اس وقت MOU سائن ہوئے آپ سمجھ لیے ایک طرح کا, اس میں جو یہ تاثر مارکیٹ میں جا رہا ہے کہ اب شناختی کارڈ نہیں لینا, تو یہ تاثر تو غلط ہوا نا. شناختی کارڈ لینا ہے لیکن ہاں اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی, ایسی بات ہے؟ وہ بھی 30 تاریخ تک, 30 ستمبر تک. جی یہ 30 تاریخ تک جی, یہ کمیونٹی امنسٹی میں نے پہلے بھی کہا گئی کہ شناختی کارڈ نمبر کیا ہے, 13 ڈیجٹ ہی ہے نا جی, مجھے بتائیں آپ. ٹھیک ہے, 13 ڈیجٹ ہے, وہ آپ جو مرضی درج کر لیں, آپ کی جب پوچھ گیچھ ہی نہیں ہونی تو کیا ہے. دیکھیں FBR بدقسمتی سے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کا ٹیکس ادارہ جو ہے, جہاں جبکہ ہم ٹیکس پیئر بنے ہیں نا جی, ہم فیک ڈاکومنٹیشن ہی کر رہے ہیں. اور اس فیک ڈاکومنٹیشن کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تک ہم کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. اب یہی سوال, یہ چیز ذرا میں شکیل صاحب کے سامنے رکھوں گا. شکیل صاحب, مجھے تو ایک اپیرنٹلی, آپ اس میں ذرا زیادہ اس پہ کامنٹ صحیح کریں گے, کہ ٹرن اوور کے اوپر نہیں بلکہ انہوں نے رقبے کے اوپر, بالکل ایسے سملر نہیں ہے جو اب پروونس ایگریکلچر کے اوپر وہ صرف لینڈ کے ایریا کے اوپر لیتے ہیں, وہ اس کی پروڈکشن کے اوپر نہیں لیتے. وہی غلطی ہم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, بڑی پریکٹیکل بات کی ہے میر صاحب نے اس وقت. اصل میں خود تاجر ہے نا, خود اسی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے ان کی کہ ایک علاقہ اگر 150 اسکوائر فٹ جوڑیا بازار میں ہے اور 150 اسکوائر فٹ بولٹن مارکیٹ میں ہے اور 150 اسکوائر فٹ ناظم آباد میں ہے, کمرشل ایریا, وہ بھی وہاں بھی زمین آسمان کا فرق ہے کاروبار میں. ظاہر سی بات ہے کراچی کے لوگوں کا بھی وہی مسئلہ جو لاہور کا, ایگزیکٹلی سیم پورے پاکستان کا مسئلہ یہی نا. ہر شہر میں, ہر علاقے میں ظاہر سی بات ہے کچھ ہول سیل مارکیٹس ہوتی ہیں, کچھ ریٹیل کی بھی ہوتی ہے, لیکن وہ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ان کا ٹرن اوور جو ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ہوتا ہے جو دوسرے علاقوں میں ہوتا ہے. لیاقت آباد کی ایک مارکیٹ, ایک ناظم آباد کی مارکیٹ اور ایک بولٹن مارکیٹ اور جوڑیا بازار, زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ تو بڑی پریکٹیکل اپروچ ہے جو میر صاحب نے کی ہے. لیکن یہ جو ID کارڈ والی شرط ہے نا, یہ رہے گی, جیسے تولا صاحب نے بھی کہا. اور یہ تاثر ایک عام ذہن میں آ رہا تھا کہ اس کی تولا صاحب نے بھی کر دیا, انہوں نے بالکل کلیئر ہو گئی بات. یعنی اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کاروباری لوگوں کی, تاجروں کی, کہ ہم یہ کریں کہ ہم صحیح نمبر لکھیں. پکڑ تو نہیں ہونی نہ ہمیں کوئی اس پہ کوئی اب پوچھا جائے گا ہم سے, نمبر ہم صحیح لکھیں تاکہ ایک ریکارڈ صحیح مینٹین ہونا شروع ہو. اگر ہم یہ تاثر دیں گے نا کہ کوئی سا بھی نمبر لکھ دو, شناختی کارڈ کا نمبر ہی ہے نا, یہ چیز ٹھیک ہے. ایک ریہرسل کے طور پہ بیر صاحب, یہ اتنا بڑا جو چینج ہے, اس کے لیے جو ہماری کنونشنل جو ٹریڈرز ہیں, جو روایتی لوگ ہیں, وہ کتنے تیار ہیں اس بڑے چینج کے لیے؟
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں 180 ممالک میں مجھے یہ بتا دیں کہ کون سے ایسے ملک میں یہ پریکٹس ہے کہ آپ مال خریدیں، مال کی خریداری کریں، وہاں پر ڈاکومنٹڈ اکانومی بھی چل رہی ہے، ڈاکومنٹڈ سیکٹر بھی بڑے بڑے ہیں، کہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی پابندی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس اصول، قاعدے، ضابطے اور قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے نا جی، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اب پرابلم یہ پیدا ہوئی ہے کہ اب اس کا متبادل کیا کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ شناختی کارڈ کی پابندی لگا دیں گے نا جی، تو ہم شناختی کارڈ نمبر سے ہم جو ہے نا وہ جو کنسیل کی جاتی ہے سیلز، یعنی جو بکری چھپائی جاتی ہے، جو ٹرن اوور چھپائی جاتی ہے، اسے ہم انرتھ کر لیں گے، اور جب وہ ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہم اس پر ٹرن اوور ٹیکس بھی پورا لے لیں گے، اور ہم اپنی جو مستقبل میں جو انہوں نے ویٹ کی رجیم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرانا ہے، اس پر یہ جائیں گے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ہماری عملی مسائل کو سمجھ نہیں رہے۔ دیکھیں، ہمارا اس وقت جو ہے وہ مسٹرسٹ ہے، تاجر کا ایف بی آر پر، ایف بی آر کا تاجر پر۔ نہ تاجر ایف بی آر پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ایف بی آر تاجر پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسٹرسٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور اعتماد کی بحالی شروع کہاں سے ہونی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ اب اعتماد کی بحالی شروع ایف بی آر نے کرنی ہے، تاجر نے نہیں کرنی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر یہ دیکھیں، میں 10 قسم کی ڈاکومنٹیشن پہلے کر رہا ہوں، اور میں آج بھی آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 10 قسم کی ڈاکومنٹیشن کروانے کے بعد بھی آج میرے ملک میں 60 سے 70% اکانومی ان ڈاکومنٹڈ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب 20 کاغذوں کی 10 کاغذ اور بڑھا دو، ڈاکومنٹیشن کو بڑھا لیں گے تو اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ میرا جواب ہے نہیں، جتنے کاغذ آپ بڑھائیں گے اتنی کرپشن بڑھے گی، آپ کی ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں بڑھے گی، آپ کا ریونیو نہیں بڑھے گا۔ کیونکہ اس وقت ایک ٹرائکا چل رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹرائکا کیا چل رہا ہے؟ تاجر یا بزنس مین، ٹیکس کنسلٹنٹ، اور آپ کا ایف بی آر کا نمائندہ، یعنی اس وقت مزے تو ٹیکس کنسلٹنٹ کے ہیں۔ اس وقت میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹرائکا چل رہا ہے۔ میں یہی بات آپ کے میڈیا چینل کی وساطت سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس ٹرائکا کو توڑنا ہے اگر آپ نے ملک کو ڈاکومنٹڈ کرنا ہے، اگر آپ نے ٹیکس پورا لینا ہے، ریونیو بڑھانا ہے، تو اس نیکسس کو توڑنا ہے۔ یہ جو نیکسس بن چکا ہے، اب اس نیکسس کو کیسے توڑیں؟ آغاز کہاں سے ہو؟ آغاز ہوگا سادہ سہل نظام اور ٹیکسوں کی کم شرح۔ جب آپ اس نظام کو اپنائیں گے تو پھر یہ نیکسس ٹوٹے گا اور ادارے پر اعتماد بحال ہوگا۔ اور یہ دیکھیں، یہ تو ہمارے جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہے، یہ تو ہمیں ڈرا کے ہی جو ہے نا جی ہمیں مار دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ ڈاکومنٹ بناؤ۔ 2 نمبر ڈاکومنٹ یہ خود بنواتے ہیں۔ سر آئی گاٹ یور تھاٹ کہ اس وقت جتنا اس نظام کو آسان اور سادہ سہل بنایا جائے اتنا ہی ضروری ہے، ادروائز جو مزے اس وقت آ رہے ہیں اور آگے دیکھے جا سکتے ہیں ٹیکس کنسلٹنٹس کے، کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرا دھمکانے والی جو فضا ہے وہ اور حالات کو خراب کرے گی۔ بہرحال امید ہے کہ صورتحال آگے چل کے بہتر ہو۔ بہت بہت شکریہ شکیل الرحمان صاحب کراچی اسٹوڈیو میں، اشفاق تورا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، اور نعیم میر صاحب بھی آج کے پروگرام میں شریک رہے۔ ناظرین، اب آپ سے عید کی تعطیلات کے بعد ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔